اگر آپ پچھلے کچھ سالوں سے خبروں پر نظر رکھے ہوئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات ایک بالکل ہی نئی اور خطرناک نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ جی، اور اس ساری کشیدگی کے بیچ میں ہے تائیوان۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اچانک ایک سوئچ دبا دیا ہو اور 40 سال پرانی پالیسیاں راتوں رات بدل گئیں۔ جی جی۔ لیکن یہ سب اتنی تیزی سے کیسے ہوا، اور خاص طور پر ٹرمپ کے دور میں ہی کیوں؟ ہمارے پاس آج ایک کتاب ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا جواب واشنگٹن کے تھنک ٹینکس میں نہیں بلکہ کہیں اور ہے۔ جی بالکل، آج ہم جس کتاب کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے ڈین پی چین کی یو ایس چائنا تائیوان ان دی ایج آف ٹرمپ اینڈ بائیڈن ٹورڈز اے نیشنلسٹ اسٹریٹجی۔ اچھا۔ یہ کتاب اس ڈرامائی تبدیلی کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک بہت ہی دلچسپ دلیل پیش کرتی ہے کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ کتاب اس کہانی کو کہاں سے اٹھاتی ہے؟ کتاب کا پریفیس یعنی دیباچہ ہمیں سیدھا 2017 میں لے جاتا ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے 4 سالہ دور میں امریکہ اور چین کے تعلقات 1979 میں سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد سے اپنی بدترین سطح پر آ گئے۔ اچھا۔ اس کی شروعات ٹرمپ انتظامیہ کی 2017 کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی سے ہوئی، جس میں پہلی بار چین کو کھل کر ایک ریویژنسٹ پاور کہا گیا۔ یعنی ایک ایسی طاقت جو موجودہ عالمی نظام کو بدلنا چاہتی ہے؟ جی، اور ساتھ ہی اسے اسٹریٹجک کمپٹیٹر یعنی اسٹریٹجک حریف بھی قرار دیا گیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تک تو امریکہ کی پالیسی چین کو عالمی نظام کا حصہ بنانے کی تھی۔ بالکل۔ لیکن یہ حیران کن ہے کہ اس معاملے پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز میں بھی اتفاق رائے تھا۔ آج کل کے سیاسی ماحول میں یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ تو وہ کون سی مشترکہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر دونوں جماعتیں چین کے خلاف متحد ہو گئیں؟ دیکھیے، کتاب یہی بتاتی ہے کہ یہ تبدیلی صرف ایک پارٹی تک محدود نہیں تھی۔ واشنگٹن میں یہ سوچ پختہ ہو رہی تھی کہ امریکہ کے اندرونی معاشی مسائل جیسے فیکٹریوں کا بند ہونا، نوکریوں کا ختم ہونا، جی، اور کمپنیوں کے انٹلیکچوئل پراپرٹی یعنی کاروباری رازوں کی چوری، ان سب کے پیچھے چین کی پریڈیٹری پریکٹسز ہیں۔ صحیح۔ یہ احساس تھا کہ چین نے عالمی تجارت کے قوانین سے فائدہ تو اٹھایا ہے لیکن خود ان پر عمل نہیں کیا۔ پھر کووڈ-19 کی وبا نے اس آگ پر تیل کا کام کیا۔ اچھا۔ چین پر الزام لگا کہ اس نے وبا کے بارے میں شفافیت نہیں دکھائی، جس سے غصہ مزید بڑھ گیا۔ اور اسی دوران انسانی حقوق کے معاملات بھی سامنے آ رہے تھے۔ بالکل۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی مظاہروں کو کچلنا اور سنکیانگ میں ایگور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک نے امریکی پالیسی سازوں کو اخلاقی طور پر بھی چین کے خلاف سخت موقف اپنانے پر مجبور کیا۔ اور پھر سب سے اہم، تائیوان۔ جی، تائیوان کے ارد گرد چین کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں، ان سب عوامل نے مل کر ایک ایسا ماحول بنا دیا جہاں چین کے خلاف سخت پالیسی اپنانا ایک سیاسی ضرورت بن گیا، اور یہ سلسلہ بائیڈن کے آنے کے بعد بھی نہیں روکا۔ یہیں پر تائیوان کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ کتاب کے مطابق اس تکون میں امریکہ کے رویے میں کیا بنیادی تبدیلی آئی؟ یہ گیم چینجر تھا۔ کتاب کہتی ہے کہ 2016 میں سائی انگ وین کے تائیوان کی صدر منتخب ہونے سے پہلے تک امریکہ کا کردار اکثر ری ایکٹیو ہوتا تھا، یعنی امریکہ صرف رد عمل دکھاتا تھا۔ جی، اور کبھی کبھی تو امریکہ الٹا تائیوان پر ہی الزام لگاتا تھا کہ وہ چین کو اکسا رہا ہے۔ اچھا۔ لیکن 2016 کے بعد یہ سوچ 180 ڈگری بدل گئی۔ اب واشنگٹن میں یہ مانا جاتا ہے کہ کراس اسٹریٹ اسٹیٹس کو یعنی آبنائے تائیوان کی موجودہ صورتحال کو چین خراب کر رہا ہے، امریکہ یا تائیوان نہیں۔ تو مطلب امریکہ ایک طرح سے تائیوان کا وکیل بن گیا؟ ایک طرح سے۔ یہ سوچ کی تبدیلی کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے تائیوان کی حمایت میں بے پناہ اضافہ کر دیا، فوجی طور پر، معاشی طور پر اور سفارتی طور پر بھی۔ یہ ایک بہت بڑی شفٹ تھی۔ تو کیا یہ سب صرف گریٹ پاور پالیٹکس ہے، یعنی دو بڑی طاقتوں کی اپنی برتری کی لڑائی جس میں تائیوان صرف ایک موہرا ہے؟ یہیں پر کتاب اپنی سب سے بڑی اور مرکزی دلیل پیش کرتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ صرف طاقت کی سیاست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ تبدیلی اوباما کے دور میں بھی آ سکتی تھی، کیونکہ چین کا چیلنج تو تب بھی موجود تھا۔ صحیح۔ اوباما انتظامیہ نے بھی تو پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی شروع کی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر تائیوان کو اس سے تھوڑا دور رکھا تاکہ بیجنگ ناراض نہ ہو۔
کتاب کہتی ہے کہ اصل وجہ امریکہ کے اندر ایک خاص قسم کی قوم پرستی کا عروج ہے، جسے وہ جیکسونین یا فورٹریس امریکہ نظریہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ نقطہ بہت اہم ہے، یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ چائنا پالیسی میں یہ بڑی تبدیلی کسی فورن پالیسی ایکسپرٹ کے دفتر میں نہیں بلکہ امریکی عوام کے بدلتے ہوئے مزاج میں پیدا ہوئی۔ بالکل یہی مرکزی خیال ہے۔ یہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ امریکہ کی اندرونی سیاست کا عکس ہے۔ بالکل، اسی لیے یہ تبدیلی ٹرمپ کے دور میں آئی۔ ٹرمپ اسی جیکسونین روایت کے نمائندے تھے۔ ان کی انتظامیہ نے دہائیوں پرانی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی پالیسی کو باضابطہ طور پر ناکام قرار دے دیا۔ یہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی پالیسی کیا تھی؟ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ وہ امید تھی کہ اگر آپ چین کو عالمی کلب جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بنا لیں گے اور اس کے ساتھ خوب تجارت کریں گے تو وہ معاشی طور پر خوشحال ہو کر آہستہ آہستہ سیاسی طور پر بھی زیادہ جمہوری بن جائے گا، یعنی ہمارے جیسا بن جائے گا۔ جی، یہ پالیسی نکسن کے دور سے چلی آ رہی تھی، لیکن کتاب کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے آ کے کہا کہ یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اور اس ناکامی کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے کیا مختلف کیا؟ انہوں نے ایک بہت اہم قدم اٹھایا۔ صدر ریگن کے دور کی 6 ایشورنس کو، جو پہلے ایک غیر رسمی یقین دہانی سمجھی جاتی تھیں، باضابطہ طور پر امریکہ کی ون چائنا پالیسی کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایک منٹ، یہ 6 ایشورنسز کیا ہیں اور انہیں پالیسی کا حصہ بنانے سے عملی طور پر کیا فرق پڑا؟ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھیں، یہ 6 یقین دہانیاں دراصل ریگن نے تائیوان کو دی تھیں، جن میں یہ وعدے شامل تھے کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر کوئی تاریخ مقرر نہیں کرے گا، اچھا، اس بارے میں چین سے مشورہ نہیں کرے گا، اور تائیوان پر اپنی خود مختاری پر چین سے مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ اب چین کی پرواہ کیے بغیر تائیوان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کر سکتا تھا؟ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسی نئی پالیسی کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ مزید مضبوط کیا ہے۔ تو یہ واقعی ایک بڑی تبدیلی ہے، لیکن سوال وہیں کا وہیں ہے کہ یہ سب ٹرمپ کے دور میں ہی کیوں ہوا؟ کتاب میں جان بولٹن کی ایک کہانی ہے جو اس معاملے کو اور بھی دلچسپ بنا دیتی ہے۔ جی، کیونکہ اس کے مطابق ٹرمپ کو خود تائیوان کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ بالکل، اور یہیں سے ہم کتاب کے چیپٹر 1 میں داخل ہوتے ہیں، جس کا عنوان ہے یو ایس نیشنلزم اینڈ انٹرسٹس۔ ٹھیک ہے۔ یہ باب اسی تضاد کو کھولتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ٹرمپ کی چین پالیسی شروع میں صرف اور صرف تجارت پر مرکوز تھی۔ ان کا رویہ مکمل طور پر ٹرانزیکشنل تھا، یعنی میرے لیے اس میں کیا ہے؟ اور جان بولٹن کی وہ مشہور کہانی کیا ہے؟ کتاب میں ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی یادداشتوں کا حوالہ دیا گیا ہے۔ بولٹن لکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں ٹرمپ نے تائیوان کی اہمیت کو مسترد کرتے ہوئے اپنے شارپی پین کی نوک کی طرف اشارے کیا اور کہا، یہ تائیوان ہے۔ صرف پین کی نوک؟ جی، اور پھر اوول آفس کے بڑے ڈیسک، ریزولوٹ ڈیسک کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور یہ چین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تائیوان چین کے مقابلے میں بالکل غیر اہم ہے۔ واہ، یہ شارپی والی بات تو ناقابل یقین ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ چین کے خلاف سخت موقف ٹرمپ کا ذاتی منصوبہ تھا، لیکن یہ کہانی تو بتاتی ہے کہ وہ شاید صرف ایک چہرہ تھے اور اصل کھیل ان کی ٹیم کے قوم پرست اہلکار کھیل رہے تھے۔ یہ تو پوری تصویر ہی بدل دیتی ہے۔ جی، کتاب کا استدلال یہی ہے۔ اگر پالیسی صرف ٹرمپ پر منحصر ہوتی تو شاید یہ کبھی نہ بنتی۔ اچھا، لیکن ان کی انتظامیہ چین پر سخت موقف رکھنے والے قوم پرستوں سے بھری ہوئی تھیں، جیسے نائب صدر مائک پینس، سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو، اور خاص طور پر وائٹ ہاؤس کے تجارتی مشیر پیٹر نوارو۔ تو ان لوگوں نے ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپنائی؟ بالکل، یعنی حکومت کے ہر محکمے نے مل کر چین کے خلاف ایک مربوط اور مسلسل سخت پالیسی پر کام کیا، چاہے وہ جنوبی بحر چین کا معاملہ ہو، ہواوے جیسی کمپنیوں پر پابندیاں ہوں، یا تائیوان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت ہو۔ تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تبدیلی اتنی گہری تھی کہ ٹرمپ کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ بائیڈن انتظامیہ نے اس پالیسی کو کیوں جاری رکھا؟ کیونکہ یہ تبدیلی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پورے امریکی سیاسی نظام کی سوچ میں آئی تھی۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ ایک بائی پارٹیزن یعنی دو طرفہ شفٹ ہے۔ صحیح۔ بائیڈن انتظامیہ کے اہم ترین ایشیا ایکسپرٹس جیسے کرٹ کیمبل اور رش دوشی
بھی اپنی تحریروں میں عرصے سے یہی کہہ رہے تھے کہ چین کے ساتھ انگیجمنٹ کی پرانی پالیسی ناکام ہو چکی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک چین کا مقصد صرف امیر ہونا نہیں بلکہ امریکی قیادت والے لبرل عالمی نظام کو چیلنج کرنا اور اس کی جگہ لینا ہے۔ تو مصنف کا مرکزی سوال یہی بنتا ہے کہ یہ تبدیلی اب کیوں آئی؟ جی، اور اس کا جواب وہ امریکی قوم پرستی کی دو مختلف روایات کا موازنہ کر کے دیتے ہیں۔ یہ کون سی دو روایات ہیں؟ کتاب دو امریکی خارجہ پالیسی کے نظریات کا ذکر کرتی ہے۔ ایک ہے ولسونین انٹرنیشنلزم اور دوسری؟ جیکسونین نیشنلزم۔ جی، ولسونین سوچ، جس کا نام صدر ووڈرو ولسن کے نام پر ہے، وہ عالمگیریت، آزاد تجارت اور اقوام متحدہ جیسے اداروں پر یقین رکھتی ہے۔ اور جیکسونین سوچ؟ جیکسونین سوچ کا نام صدر اینڈریو جیکسن کے نام پر ہے اور یہ امریکہ فرسٹ کے نعرے کی حقیقی روح ہے۔ یہ عام امریکی شہریوں کے معاشی اور جسمانی تحفظ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے، یعنی عالمی ذمہ داریوں سے محتاط رہتی ہے۔ بالکل۔ اور کتاب کے مطابق ٹرمپ اسی جیکسونین روایت کے جدید دور کے سب سے بڑے نمائندے تھے۔ یہ ولسونین بنام جیکسونین فریم ورک دلچسپ ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں؟ کیا پالیسی صرف نظریات سے بنتی ہے؟ معاشی دباؤ اور فوجی حقائق کا اس میں کتنا کردار تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہتی کہ معاشی یا فوجی حقائق اہم نہیں تھے۔ ظاہر ہے چین کی بڑھتی ہوئی طاقت ہی اس ساری بحث کی وجہ ہے، لیکن کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ان حقائق کی تشریح کیسے کی جائے اور ان پر رد عمل کیا ہو، یہ فیصلہ نظریات پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا، چین کا چیلنج تو 2010 میں بھی تھا، لیکن اس وقت ولسونین سوچ غالب تھی، جس کا جواب تھا مزید انگیجمنٹ کرو۔ 2017 تک جیکسونین سوچ نے غلبہ حاصل کر لیا تھا، جس کا جواب تھا مقابلہ کرو اور امریکہ کو پہلے رکھو۔ تو اگر ٹرمپ جیکسونین تھے تو پھر بائیڈن کو ہم کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ وہ تو اتحادیوں اور عالمی اداروں کی بات کرتے ہیں، جو کہ ولسونین لگتا ہے۔ یہیں پر کتاب ایک نیا اور دلچسپ تصور متعارف کراتی ہے۔ وہ بائیڈن کی پالیسی کو ایک ہائبرڈ ماڈل کہتی ہے، ملٹی لیٹرل نیشنلزم۔ ملٹی لیٹرل نیشنلزم؟ تو بائیڈن کتاب کے مطابق ایک ہی وقت میں دونوں کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی امریکہ فرسٹ لیکن دوستوں کے ساتھ مل کر؟ بالکل یہی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا، جو کہ ولسونین پہلو ہے، لیکن اس اتحاد کا بنیادی مقصد امریکی قومی مفادات، خاص طور پر امریکی مڈل کلاس کے معاشی فائدے کو یقینی بنانا ہے، جو کہ جیکسونین پہلو ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ٹرمپ نے چین پر اکیلے ٹیرف لگائے، جبکہ بائیڈن اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین پر ٹیکنالوجی کی برآمدات پر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ مقصد دونوں کا چین سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن طریقہ کار مختلف ہے۔ یہ فریم ورک واقعی اس پوری تبدیلی کو سمجھنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم باب 2 پر بات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے امریکہ اور عوامی جمہوریہ چین کے درمیان بڑھتی ہوئی مسابقت۔ یہ باب ایک ایسے بنیادی خیال سے شروع ہوتا ہے جو دہائیوں سے امریکی خارجہ پالیسی کی بنیاد رہا ہے۔ جی، یہ امریکہ کی لبرل ٹریڈیشن ہے، اور یہاں لبرل کا مطلب لیفٹ یا رائٹ کی سیاست نہیں، بلکہ یہ ایک گہرا فلسفہ ہے جس کے مطابق دنیا کو چلنا چاہیے۔ اچھا۔ اس کی جڑیں اس یقین میں ہیں کہ جمہوریت، آزاد تجارت اور عالمی ادارے مل کر ایک پرامن اور خوشحال دنیا بناتے ہیں، جو آخرکار امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ کتاب میں اس لبرل ٹریڈیشن کے اندر بھی 2 الگ الگ سوچوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے پرومسڈ لینڈ اور دوسری ہے کروسیڈر اسٹیٹ۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اس روایت کے اندر ایک بنیادی کشمکش کو ظاہر کرتی ہیں۔ پرومسڈ لینڈ کا نظریہ یہ ہے کہ امریکہ کو خود ایک مثال بن کر رہنا چاہیے، ایک شائننگ سٹی آن اے ہل، جسے دیکھ کر دنیا کے دوسرے ممالک خود بخود اس کی طرف کھچے چلے آئیں۔ اسٹیٹ پھر اس کے بالکل الٹ ہے۔ جی ہاں، کروسیڈر اسٹیٹ کی سوچ یہ ہے کہ امریکہ کا یہ مشن ہے کہ وہ دنیا بھر میں جمہوریت اور اپنی اقدار کو فعال طور پر پھیلائے، چاہے اس کے لیے طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ تو امریکی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی تضاد ہے۔ یعنی کیا ہم صرف ایک روشن مثال بن کر رہیں یا دنیا کو بدلنے نکل پڑیں؟ اور مجھے لگتا ہے چین کے معاملے میں یہ کشمکش بار بار نظر آتی ہے۔ یقیناً 18ویں صدی سے یہی امید رہی کہ امریکہ چین کو ایک جدید لبرل ڈیموکریسی بننے میں مدد کرے گا، لیکن جیسا کہ کتاب میں ڈیوڈ شمباک کا حوالہ ہے، جب بھی چین نے امریکی توقعات کے مطابق خود کو نہیں بدلا
تو امریکہ میں شدید مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اور سرد جنگ کے خاتمے کے بعد تو اینڈ آف ہسٹری کے نظریے نے اس امید کو اور بھی ہوا دی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ یہ سوچ پختہ ہو گئی کہ اب تو چین لازماً جمہوریت کی طرف بڑھے گا۔ اور اسی سوچ نے تعمیری مشغولیت یعنی کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کی پالیسی کو جنم دیا۔ اس کا بنیادی خیال کیا تھا؟ خیال یہ تھا کہ چین کو عالمی اقتصادی نظام جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں شامل کیا جائے۔ اچھا۔ امید یہ تھی کہ جب چین عالمی اصولوں اور اداروں کے جال میں پھنس جائے گا تو وہ ایک ذمہ دار ملک بن جائے گا اور اس کا جارحانہ رویہ خود بخود قابو میں آ جائے گا۔ اسے گلیور اسٹریٹجی بھی کہا گیا، جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ایک دیو کو رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ یعنی اس کی اپنی معاشی کامیابی ہی اس کے لیے ایک زنجیر بن جائے گی۔ لیکن کیا سب اس سے متفق تھے؟ نہیں، شروع سے ہی کچھ ناقدین تھے جو خبردار کرتے رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ چین صرف وقت حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی معاشی، فوجی اور تکنیکی طاقت کو چپ چاپ بڑھا سکے، اور جب وہ کافی طاقتور ہو جائے گا تو اس کے اصل قوم پرستانہ عزائم سامنے آئیں گے۔ کتاب پھر نکسن سے لے کر اوباما تک امریکی صدور کا جائزہ لیتی ہے۔ انگیجمنٹ کی پالیسی تو سب نے اپنائی، لیکن کیا اس کے پیچھے سوچ ایک ہی تھی؟ نہیں، وجوہات بدلتی رہیں۔ نکسن اور ریگن کے دور میں چین کے ساتھ انگیجمنٹ کا بنیادی مقصد سوویت یونین کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ کسنجر کی مشہور ٹرائی اینگولر ڈپلومیسی کا حصہ تھا۔ یعنی چین اس وقت ایک مہرہ تھا سوویت یونین کے خلاف شطرنج کی بساط پر۔ ہاں، لیکن جب سوویت یونین ہی نہیں رہا تو اس رشتے کی بنیاد ہی ختم ہو گئی ہوگی۔ بالکل۔ اسی لیے کلنٹن اور بش جیسے صدور کے دور میں انگیجمنٹ کا مقصد بدل گیا۔ اب فوکس چین کو عالمی اداروں میں ضم کرنے پر تھا تاکہ وہ معاشی طور پر خوشحال ہو۔ اور پھر امید کے مطابق سیاسی طور پر بھی لبرل بن جائے۔ جی، یہی امید تھی۔ کتاب میں ایک ایسی بات کا بھی ذکر ہے جو آج بھی سیاست میں نظر آتی ہے۔ الیکشن سے پہلے کچھ اور، الیکشن کے بعد کچھ اور۔ چین کے معاملے میں یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ جی، یہ ایک مستقل پیٹرن رہا ہے۔ صدارتی امیدوار اپنی مہم کے دوران چین پر بہت سخت تنقید کرتے تھے، انسانی حقوق کا مسئلہ اٹھاتے تھے اور موجودہ صدر پر بیجنگ کے قصابوں کے ساتھ نرمی برتنے کا الزام لگاتے۔ لیکن جیسی وہ اوول آفس میں پہنچتے، وہ اسی انگیجمنٹ کی پالیسی پر واپس آ جاتے تھے۔ رونلڈ ریگن نے تائیوان سے سرکاری تعلقات بحال کرنے کا وعدہ کیا، لیکن صدر بن کر پیچھے ہٹ گئے۔ بل کلنٹن نے بھی یہی کیا۔ کیوں؟ عملی حقیقت کیا تھی؟ عملی حقیقت یہ تھی کہ چین کے ساتھ تعاون تصادم سے کہیں زیادہ فائدہ مند سمجھا جاتا تھا۔ تو اوباما کے دور تک پالیسی کا بنیادی ڈھانچہ وہی رہا، چاہے اس میں تھوڑی بہت ترمیم ہوتی رہی۔ 40 سال سے ایک ہی سمت میں سفر ہو رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسی تبدیلی آئی جس نے اس پورے جہاز کا رخ ہی موڑ دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ صحیح۔ ٹرمپ کا امریکہ فرسٹ ویژن اشروں پرانی امریکی خارجہ پالیسی سے ایک مکمل بریک تھا۔ یہ مرکنٹلزم، یک طرفہ ڈپلومیسی اور قوم پرستی پر مبنی تھا۔ ایک فورٹریس امریکہ یعنی قلعہ بند امریکہ کا تصور، بالکل، جہاں عالمی ذمہ داریوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ ٹرمپ پہلے امریکی صدر تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنائے گئے لبرل آرڈر کو کھلے عام چیلنج کیا اور کہا کہ یہ خود امریکہ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ یہ صرف ایک شخص کی سوچ تو نہیں ہو سکتے؟ بالکل نہیں، یہ امریکہ کے اندر گہری ثقافتی اور معاشی تبدیلیوں کا نتیجہ تھا۔ خاص طور پر رسٹ بیلٹ کہلانے والے صنعتی علاقوں میں محنت کش طبقے میں یہ احساس شدید ہو گیا تھا کہ گلوبلائزیشن نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور ان کا غصہ چین پر نکلا؟ جی، ان کا غصہ اس بات پر تھا کہ چین جیسے ممالک نے سسٹم کا فائدہ اٹھایا، امریکی نوکریاں لے گئے اور انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کی۔ اس احساس نے ٹرمپ کی پاپولسٹ نیشنلزم کے لیے ایک بہت مضبوط زمین تیار کی۔ تو معاشی پہلو، خاص طور پر عام ورکر پر پڑنے والا اثر بہت اہم تھا۔ جی، اس میں اسٹالپر سیمولسن تھیورم جیسی تھیوریز کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ جب امریکہ جیسا ملک جہاں سرمایہ بہت ہے لیکن سستی لیبر کم ہے، آزاد تجارت کرتا ہے تو اس سے سرمایہ داروں کو تو فائدہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن محنت کش طبقے کی اجرت کم ہوتی ہے یا نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس تھیوری کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک ایسی فیکٹری ہیں جو مہنگے روبوٹس استعمال کرتی ہے تو گلوبلائزیشن آپ کے لیے بہترین ہے۔
لیکن اگر آپ وہ مزدور ہیں جس کی نوکری وہ روبوٹ یا کسی دوسرے ملک کا سستا مزدور لے سکتا ہے تو یہ پالیسی آپ کے لیے تباہی ہے، اور اسی سوچ رسٹ بیلٹ میں غصے کی وجہ بنی۔ بالکل یہی بات ہے، اور اس معاشی عدم تحفظ نے چین کے بارے میں پوری بحث کا رخ بدل دیا۔ چین کے ساتھ انگیجمنٹ، جسے کبھی ایک عظیم کامیابی سمجھا جاتا تھا، اب ایک ناکام خارجہ پالیسی کی سب سے بڑی مثال بن گئی۔ یہاں تک کہ ٹرمپ کے ٹریڈ نمائندے رابرٹ لائٹ ہائزر نے تو چین کے WTO میں داخلے کو امریکی ورکرز کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی غلطی قرار دے دیا۔ جی، اور صرف وہی نہیں، انگیجمنٹ کے سب سے بڑے حامی یعنی بڑی کمپنیاں اور بزنس لابیز، وہ بھی اب اس کے خلاف ہو رہی تھیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ واشنگٹن میں اتفاق رائے پوری طرح بدل رہا تھا۔ تو کیا اسی کو کتاب چائنا ریکننگ کہتی ہے، یعنی وہ لمحہ جب سب نے مان لیا کہ خواب ٹوٹ چکا ہے؟ جی، یہی چائنا ریکننگ ہے، یہ احساس کہ چین کو تجارت کے ذریعے لبرل بنانے کی 40 سالہ کوشش ایک غلط مفروضے پر مبنی تھی۔ اور یہ سوچ صرف ریپبلکنز تک محدود نہیں تھی۔ نہیں، بلکہ ڈیموکریٹس بھی اسی نتیجے پر پہنچ چکے تھے۔ انگیجمنٹ کی پالیسی کو اب لبرل سادہ لوہی یا لبرل نہیوٹی کہا جانے لگا۔ اور پھر اس نئی سوچ کو مزید تقویت دینے کے لیے مائیکل پلسبری جیسے لوگوں کے نظریات سامنے آئے۔ بالکل، پھر ایک شخص آتے ہیں مائیکل پلسبری، جو ٹرمپ کے مشیر بنے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ غلط ہیں، یہ کوئی دوست نہیں بن رہا، یہ ایک 100 سالہ میراتھن دوڑ رہا ہے جس کی فنش لائن پر وہ ہمیں ہرا کر کھڑا ہونا چاہتا ہے، اور ہم خود اسے پانی پلا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ پلسبری نے دلیل دی کہ دھوکہ دہی چین کی گرینڈ اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس کا مقصد 2049 تک امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ہٹا دینا ہے۔ اس نظریے نے واشنگٹن کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور اسی سوچ کے نتیجے میں ٹرمپ انتظامیہ نے باضابطہ طور پر کھلے عام انگیجمنٹ کی پالیسی کو مردہ قرار دے دیا۔ جی ہاں، جولائی 2020 میں اس وقت کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے ایک تاریخی تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ آنکھیں بند کر کے انگیجمنٹ کا پرانا طریقہ اب کام نہیں کرے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ نکسن نے جس تبدیلی کی امید کی تھی وہ کبھی نہیں آئی۔ جی، بلکہ چین نے ہماری کھلی سوسائٹی کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ہی کمزور کیا۔ یہ اشرو پرانی امریکی پالیسی کا باضابطہ خاتمہ تھا۔ ٹرمپ کے بعد بائیڈن انتظامیہ امریکہ واپس آ گیا ہے کہ نعرے کے ساتھ آئی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم انگیجمنٹ کی پرانی پالیسی کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بھی ٹرمپ کے اس بنیادی نتیجے سے متفق ہے کہ چین امریکہ کے لیے ایک طویل مدتی اسٹریٹجک حریف ہے۔ صدر بائیڈن نے خود بھی تو کہا ہے کہ ہم چین کے ساتھ شدید مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ جی، کئی بار کہا ہے۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ اگر مقابلہ ہی کرنا ہے تو بائیڈن اور ٹرمپ کی پالیسی میں کیا بنیادی فرق ہے؟ اصل فرق کیسے کا ہے، طریقہ کار اور حکمت عملی کا۔ ٹرمپ کا طریقہ امریکہ فرسٹ اور یک طرفہ تھا، جس میں وہ اتحادیوں کو بھی اپنا حریف سمجھتے تھے۔ صحیح۔ بائیڈن کا نقطہ نظر، جسے کتاب ملٹی لیٹرل نیشنلزم کہتی ہے، اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا زور اس بات پر ہے کہ چین کا مقابلہ اکیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے امریکہ کو اپنے جمہوری اتحادیوں جیسے یورپ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ مل کر ایک متحدہ محاذ بنانا ہوگا۔ جی، طاقت اتحاد میں حوالہ اصول۔ خیال یہ ہے کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادی، جن کی مجموعی معیشت اور فوجی طاقت چین سے کہیں زیادہ ہے، مل کر بات کریں گے تو وہ چین پر زیادہ مؤثر طریقے سے دباؤ ڈال سکیں گے۔ تو اس نئی حکمت عملی کے اہم ستون کیا ہیں؟ پہلا، بڑی طاقتوں کے مقابلے یعنی چین اور روس پر پوری توجہ مرکوز رکھنا۔ دوسرا، موسمیاتی تبدیلی اور وبائی امراض جیسے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی اداروں کو دوبارہ مضبوط کرنا۔ اچھا۔ تیسرا، تجارتی معاہدوں کو امریکی ورکرز کے مفادات کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دیکھنا۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، جمہوری اقدار کے لیے کھڑا ہونا، لیکن انہیں دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی کروسیڈر بننے سے گریز کرنا۔ یہ آخری نقطہ بہت اہم لگتا ہے کیونکہ یہ واپس اسی پرومسڈ لینڈ والے نظریے کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، بائیڈن انتظامیہ کا موقف ہے کہ چین سے مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ کو پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ایک منقسم اور اندرونی طور پر کمزور امریکہ
عالمی سطح پر قیادت نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے جمہوریت کی تجدید، انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی سپلائی چینز کو محفوظ بنانا اس حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ دنیا کو عمل سے دکھایا جائے کہ جمہوریت آج بھی آمریت سے بہتر نتائج دے سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تائیوان کی صدر کو کی گئی ایک کال، جس نے نہ صرف بیجنگ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں بلکہ یہ سوال بھی کھڑا کر دیا کہ کیا امریکہ دنیا کے سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ پر اپنی پالیسی بدلنے والا ہے؟ اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ جی، 2 دسمبر 2016 نومنتخب صدر ٹرمپ نے تائیوان کی صدر سائی انگ وین سے براہ راست بات کی۔ مطلب 1979 کے بعد سے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو سوال یہی ہے کہ اس ایک کال نے امریکہ چین تعلقات میں کیسا بھونچال پیدا کیا؟ یہ واقعی ایک زبردست آغاز ہے۔ دیکھیں، اس کال نے سفارتی حلقوں میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا، اور اس کی وجہ امریکہ کی کئی دہائیوں پرانی ون چائنا پالیسی ہے، جو ایک بہت ہی نازک اور پیچیدہ معاملہ ہے، جس سے اسٹریٹجک ایمبیگوئٹی بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل، اسٹریٹجک ابہام۔ اسے آپ ایک طرح کا سفارتی ٹائٹ روپ واک سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب امریکہ ایک ہی وقت میں بیجنگ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرے گا، اور تائپے کو یہ بھروسہ دیتا ہے کہ چین کے حملے کی صورت میں وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو مقصد دونوں کو ایک حد میں رکھنا ہے۔ جی، کہ نہ چین طاقت کا استعمال کرے اور نہ تائیوان باضابطہ آزادی کا اعلان کرے۔ اور ٹرمپ نے تو صدر بننے سے پہلے ہی اس ٹائٹ روپ واک کو عوامی سطح پر چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی، جو کہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کھل کر کہا کہ میں ون چائنا پالیسی کو سمجھتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اس سے کیوں جڑے ہونا چاہیے جب تک کہ چین کے ساتھ تجارت پر کوئی بہتر ڈیل نہ ہو جائے۔ یہ تو سیدھا سیدھا اس پالیسی کو ایک تجارتی سودے بازی کا حصہ بنانے والی بات تھی۔ بالکل، اور یہی ان کا ٹرانزیکشنل انداز تھا جو امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بالکل نیا تھا۔ انہوں نے اس سینسٹیو ترین معاملے کو بھی ایک ڈیل کے طور پر دیکھا۔ اس پر صدر اوباما نے انہیں خبردار بھی کیا تھا، میرا خیال۔ جی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ فروری 2017 میں جب ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے فون پر بات کی تو انہوں نے ون چائنا پالیسی کا احترام کرنے پر اتفاق کر لیا۔ تو اس وقت لگا کہ شاید بحران ٹل گیا ہے؟ ایسا ہی لگا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب شمالی کوریا پر چین کے تعاون کی ضرورت پڑی تو ٹرمپ نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا کہ انہیں تائیوان کی صدر سے دوبارہ بات کرنے سے پہلے شی جن پنگ سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، اس سے ان کی وہ غیر متوقع اور لین دین والی سوچ بالکل واضح ہو گئی۔ ٹرمپ کا یہ ٹرانزیکشنل انداز تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا بدلاؤ تھا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کی پالیسی کی بنیاد کیا تھی، اس کی تاریخ کیا کہتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب میں اس تاریخی پس منظر کو لبرل انٹرنیشنلزم اور امریکی ون چائنا پالیسی کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، تائیوان کا مسئلہ دراصل 1927 سے شروع ہونے والی چینی خانہ جنگی کی پیداوار ہے۔ جب 1949 میں ماؤ زے تنگ کی کمیونسٹ پارٹی جیت گئی تو نیشنلسٹ پارٹی یعنی KMT کی حکومت بھاگ کر تائیوان چلی گئی۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن تاریخی حقیقت ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ 1942 تک نہ تو کمیونسٹ پارٹی اور نہ ہی نیشنلسٹ پارٹی نے تائیوان پر کوئی خاص دلچسپی دکھائی تھی۔ ایک منٹ، یہ تو بہت حیرانگی کی بات ہے۔ آج کی چین کے موقف کو دیکھتے ہوئے اس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ جی بالکل نہیں۔ یعنی تائیوان پر چین کا دعویٰ ہمیشہ سے اتنا اٹل نہیں تھا؟ نہیں تھا، بلکہ کتاب بتاتی ہے کہ ماؤ زے تنگ نے 1936 میں ایک امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے تائیوان کی آزادی کی تحریک کی حمایت تک کی بات کی تھی۔ کیا واقعی؟ جی، یہ تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جسے آج بیجنگ بالکل یاد نہیں کرنا چاہتا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا کیا کردار تھا؟ امریکہ کی خواہش تھی کہ چین ایک مضبوط اور جمہوری ملک بنے، لیکن خانہ جنگی نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تو سرد جنگ کے دوران امریکہ نے تائیوان میں موجود نیشنلسٹ حکومت کو ہی پورے چین کی قانونی حکومت تسلیم کیا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا کہ وہ باقاعدہ طور پر آزادی کا اعلان نہ کر دے۔ یہاں کتاب میں لبرل انٹرنیشنلزم کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔
عام سننے والے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوچ کا تائیوان پالیسی سے کیا تعلق تھا؟ اچھا سوال ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کے تحت امریکہ یہ مانتا تھا کہ چین کے ساتھ تجارت اور سفارتکاری بڑھا کر اسے عالمی نظام میں شامل کیا جائے، جس سے وہ خود بخود ایک زیادہ کھلے اور جمہوری ملک میں تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی چین سے ٹکرانے کے بجائے اسے ساتھ ملا کر تبدیل کرنے کی کوشش۔ بالکل، اور تائیوان اس سوچ میں ایک مثال یا ایک ماڈل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ مقصد یہ دکھانا تھا کہ دیکھو، چینی ثقافت اور جمہوریت ایک ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو تائیوان کو چین کے خلاف ہتھیار کے طور پر نہیں بلکہ اسے متاثر کرنے کے لیے ایک شوکیس کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ جی بالکل یہی۔ یعنی اگر ہم اس باب کا نچوڑ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سے پہلے تائیوان کی حیثیت ایک کامیاب جمہوری ماڈل کی تھی، لیکن 2018 کے بعد جب امریکہ اور چین کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے تو یہ حیثیت مکمل طور پر بدل گئی۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ بالکل درست۔ 2018 کے بعد حالات ڈرامائی طور پر بدلے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے چین کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی، ٹیکنالوجی پر پابندیاں لگائیں، ہانگ کانگ کے مظاہروں پر سخت موقف اختیار کیا، اور پھر کووڈ-19 کی وبا نے تعلقات کو تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ قونصل خانے بھی بند ہو گئے تھے۔ جی، ہیوسٹن اور چینگڈو میں۔ تو اس نئی سرد جنگ جیسے ماحول میں تائیوان کی اہمیت واشنگٹن کے لیے یکسر بدل گئی۔ اب وہ صرف ایک جمہوری شوکیس نہیں رہا، بلکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کو قابو میں رکھنے کے لیے ایک جیو پولیٹیکل ویپن یا کہہ لیں کہ بلنٹ انسٹرومنٹ بن گیا۔ اور اس پالیسی میں تبدیلی کا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے؟ کیا یہ صرف باتوں کی حد تک تھا یا سرکاری بیانات میں بھی نظر آیا؟ نہیں، اس کا بہت دلچسپ عددی تجزیہ کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے سرکاری بیانات میں تائیوان ریلیشنز ایکٹ یعنی TRA کا ذکر بہت زیادہ کیا۔ ان کے تقریباً 71% بیانات میں اس کا ذکر تھا، جبکہ اوباما انتظامیہ میں یہ شرح صرف 55% تھی۔ اور TRA ہی وہ قانون ہے جو امریکہ کو تائیوان کے دفاع میں مدد کا پابند کرتا ہے۔ جی، دوسری طرف اوباما انتظامیہ نے 3 مشترکہ اعلامیوں کا ذکر زیادہ کیا، جو بیجنگ کے موقف کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں فرق 70% بمقابلہ 43% تھا۔ واہ، یہ اعداد و شمار تو صاف دکھاتے ہیں کہ پالیسی کا جھکاؤ واضح طور پر بیجنگ سے ہٹ کر تائپے کی طرف ہو رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی حکومتیں جیسے کلنٹن اور بش چین کے احساسات کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں۔ بہت زیادہ۔ وہ چین کی سوورینٹی یعنی خود مختاری کے معاملے پر بہت محتاط رہتے تھے۔ اچھا، مثال کے طور پر 1995 میں جب صدر کلنٹن نے تائیوان کے صدر لی تینگوے کو امریکہ کا ویزا دیا تو چین نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور تائیوان کی آبنائے میں میزائل فائر کیے، جس سے ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ تائیوان آبنائے کا بحران۔ جی، اس بحران کے بعد تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے کلنٹن نے 1998 میں شنگھائی کا دورہ کیا اور وہاں مشہور 3 نوز کا اعلان کیا۔ 3 نوز؟ وہ کیا تھے؟ انہوں نے واضح کہا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا، 2 چین یا 1 چین 1 تائیوان کی پالیسی کی حمایت نہیں کرتا، اور ایسی کسی بھی عالمی تنظیم میں تائیوان کی رکنیت کی حمایت نہیں کرتا جہاں ملک ہونا شرط ہو۔ یہ بیجنگ کو ایک بہت بڑی یقین دہانی تھی۔ اور جارج ڈبلیو بش کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو اپنے دور کے آغاز میں چین کو اسٹریٹیجک کمپیٹیٹر یعنی اسٹریٹیجک حریف قرار دیا تھا۔ کیا ان کا رویہ ٹرمپ جیسا نہیں تھا؟ شروع میں ایسا لگتا تھا، لیکن پھر 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا۔ اوہ، صحیح۔ طرف کافی نرم ہو گیا۔ انہوں نے بھی بار بار ون چائنا پالیسی کی توثیق کی اور تائیوان کی اس وقت کی حکومت کو خبردار کیا کہ وہ آزادی کی طرف نہ بڑھے۔ 2003 میں تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم آزادی کی حمایت نہیں کرتے۔ اور اوباما نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی؟ جی، اوباما انتظامیہ نے بھی اسی لبرل انٹرنیشنلزم کی پالیسی کو جاری رکھا اور چین کو مسلسل یقین دہانیاں کرواتے رہے۔ تو کلنٹن، بش اور اوباما سب نے ایک نازک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے آ کے اس سارے پرانے کھیل کے اصول ہی بدل دیے۔ تائیوان ریلیشنز ایکٹ پر زور دینے کے علاوہ اور کیا بڑے اقدامات کیے؟ ایک اور بہت بڑی تبدیلی ریگن دور کے 6 یقین دہانیوں یعنی 6 ایشورنسز کو دوبارہ منظر عام پر لانا تھا۔ اچھا، یہ 6 ایشورنسز کیا ہیں؟ کا ذکر کرنے سے کتراتی تھیں تاکہ بیجنگ ناراض نہ ہو۔ ان میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی خرید بند کرنے کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کرے گا
اور نہ ہی اس معاملے پر چین سے مشاورت کرے گا۔ تو ٹرمپ انتظامیہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ نہ صرف اندہ کیا بلکہ انہیں ون چائنا پالیسی کا ایک بنیادی ستون قرار دیا، اور اگست 2020 میں تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر ان یقین دہانیوں سے متعلق دستاویزات کو ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا، یعنی انہیں عوامی بنا دیا۔ جو بیجنگ کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ بالکل۔ اور پھر اس پالیسی میں تبدیلی اپنے عروج پر پہنچی جب اس وقت کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک دھماکہ خیز بیان دیا۔ جی، نومبر 2020 میں انتخابات کے بعد مائک پومپیو نے ایک ریڈیو انٹرویو میں کہا، تائیوان چین کا حصہ نہیں رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا بیان تھا۔ یہ امریکی پالیسی سے ایک بہت بڑا اور کھلا انحراف تھا۔ یہ دہائیوں کے اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے مترادف تھا۔ اور پھر جنوری 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے صرف 11 دن پہلے پومپیو نے ایک اور بڑا قدم اٹھایا۔ انہوں نے امریکی حکام اور تائیوانی حکام کے درمیان رابطوں پر عائد تمام خود ساختہ پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن یہ تو بہت بڑے فیصلے تھے، اور وہ بھی بالکل آخری دنوں میں۔ کیا اس کا مقصد صرف آنے والی بائیڈن انتظامیہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا تھا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب کے مطابق ان اقدامات پر بہت زیادہ تنقید ہوئی۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اگر یہ پالیسی اتنی ہی اہم تھی تو اسے 1 سال پہلے کیوں نافذ نہیں کیا گیا تاکہ اس کے نتائج کو سنبھالا جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ آخری دنوں میں ایسے فیصلے کرنا بائیڈن انتظامیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش لگتی ہے تاکہ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو آسانی سے بہتر نہ کر سکے۔ اس میں کوئی تضاد بھی تھا؟ جی، پومپیو کے اپنے بیان میں ایک تضاد تھا۔ ایک طرف انہوں نے تمام پابندیاں ہٹانے کا اعلان کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا کہ تائیوان کے ساتھ تعلقات بدستور امریکن انسٹیٹیوٹ ان تائیوان یعنی AIT کے ذریعے ہی چلائے جائیں گے، جو کہ امریکہ کا غیر سرکاری سفارت خانہ ہے۔ جی، تو یہ ایک طرح سے پرانی پالیسی کی توثیق بھی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پیچیدہ اور شاید متضاد پیغام تھا۔ اس سب کے باوجود کیا ان اقدامات کا کوئی دیر پا اثر ہوا؟ کیا بائیڈن انتظامیہ نے ان تبدیلیوں کو واپس لے لیا؟ یہی سب سے دلچسپ بات ہے۔ ان اقدامات کا مقصد شاید بائیڈن انتظامیہ کو چین کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے روکنا تھا، اور کسی حد تک یہ کوشش کامیاب بھی ہوئی۔ اچھا؟ بائیڈن انتظامیہ نے اقتدار میں آنے کے بعد ٹرمپ دور کی بہت سی سخت پالیسیوں کو برقرار رکھا ہے۔ انہوں نے تائیوان کی جمہوریت کی بھرپور حمایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ مائک پومپیو جیسے دھماکہ خیز بیانات سے گریز کرتے ہیں اور امریکہ کی دیرینہ ون چائنا پالیسی میں واضح خلل ڈالنے سے بھی بچتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے ٹرمپ کی سختی اور پرانی انتظامیہ کے توازن کے درمیان ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کے دور نے امریکہ چین تائیوان تعلقات کی سمت کو مستقل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے نومبر 2017 سے۔ صدر ٹرمپ ویتنام میں ہے اور وہ اپنی فری اینڈ اوپن انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا اعلان کرتے ہیں۔ سننے میں تو یہ بہت اچھے نعرے تھے، خود مختار ممالک امن سے رہیں گے، لیکن کیا یہ صرف چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں ایک نیا نعرہ تھا یا اس میں کوئی ٹھوس بات بھی تھی؟ دیکھیے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ اوباما کی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کا ہی تسلسل لگتا تھا، لیکن اس کی روح، اس کا جو اپروچ تھا، وہ بالکل مختلف تھا۔ اس اسٹریٹجی میں چین کو پہلی بار کھل کر ایک ریویژنسٹ پاور کہا گیا۔ ریویژنسٹ پاور؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ایک ایسی طاقت جو موجودہ عالمی نظام کو بدلنا چاہتی ہے، جو امریکہ کو اس خطے سے باہر دھکیلنا چاہتی ہے۔ تو اس کا رویہ بہت سخت، بہت زیادہ کنفرنٹیشنل، اور آپ کہہ لیں کہ زیرو سم تھا۔ اچھا، یعنی یا تم جیتو گے یا ہم۔ بالکل۔ اور اسی سوچ کے تحت پھر کویڈ کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا، جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا شامل ہیں۔ جی بالکل۔ کوڈ تو 2007 میں بنا تھا، لیکن چین کے دباؤ کی وجہ سے تقریباً غیر فعال ہو چکا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اسے اپنی اسٹریٹجی کا مرکزی ستون بنا دیا۔ ان کا خیال تھا کہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو صرف امریکہ اکیلے نہیں روک سکتا، اس کے لیے ایک اتحاد ضروری ہے۔ تو ایک طرف چائنا کو ریویژنسٹ پاور کہا جا رہا ہے، کوڈ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن تائیوان اس پوری تصویر میں کہاں تھا؟ وہ تو کوڈ کا حصہ بھی نہیں ہے۔
تائیوان کو اس اسٹریٹجی میں ایک اہم پارٹنر کا درجہ دیا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع کی 2019 کی رپورٹ میں تو صاف صاف لکھا تھا کہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری تائیوان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ لیکن اس کی وجہ صرف جمہوریت کی حمایت تھی یا کچھ اور بھی تھا اس کے پیچھے؟ نہیں، اس کی وجوہات دوہری تھیں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تو تھی نظریاتی، آئیڈیالوجیکل۔ تائیوان کو جمہوریت اور آمریت کی جنگ میں فرنٹ لائن کے طور پہ پیش کیا گیا۔ تائیوان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خود اسے لبرل ڈیموکریسی اور چائنا کے نیو ٹوٹیلیٹیرینزم کے درمیان تصادم کی فرنٹ لائن کہا تھا۔ اور یہ بیانیہ امریکہ کے لیے بہت کارآمد تھا، اپنی پالیسیوں کو ایک اخلاقی جواز دینے کے لیے۔ جی بالکل۔ اور دوسری وجہ وہ زیادہ عملی تھی، معاشی اور تصویراتی، اور اس کا ایک نام ہے سیمی کنڈکٹرز، TSMC۔ بالکل۔ تائیوان کی کمپنی TSMC دنیا کے سب سے جدید ترین چپس بناتی ہے۔ یہ چپس صرف ہمارے فونز میں نہیں بلکہ ہر جدید چیز میں ہیں، 5G، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جدید ترین ہتھیار، سب میں۔ اگر چین کا تائیوان کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری پر کنٹرول ہو جائے تو وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ تو تائیوان کا دفاع صرف جمہوریت کا دفاع نہیں بلکہ امریکہ کی اپنی ٹیکنالوجیکل برتری کا دفاع بھی ہے۔ یہی اصل بات ہے۔ اچھا، اب کتاب کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ہارڈ پاور یعنی فوج اور سافٹ پاور یعنی کلچر کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہاں ایک نیا لفظ استعمال ہوا ہے، شارپ پاور۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ شارپ پاور نہ تو ٹینکوں کی ہارڈ پاور ہے اور نہ ہی ہالی ووڈ کی سافٹ پاور۔ یہ معلومات کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا نام ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد کسی کو متاثر کرنا نہیں بلکہ اس کے معاشرے میں گھس کر اس کی آزادی کا فائدہ اٹھا کر معلومات کو توڑنا مروڑنا ہے۔ یہ ایک خنجر کی نوک کی طرح ہے جو معاشرے کے سیاسی تانے بانے کو اندر سے کاٹتی ہے، تقسیم پیدا کرتی ہے اور اداروں پر سے اعتماد ختم کر دیتی ہے۔ تو چین نے یہ شارپ پاور تائیوان کے خلاف کیسے استعمال کی؟ کوئی ٹھوس مثال؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہے تائیوان کی بین الاقوامی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش، اور اس کی جڑیں جاتی ہیں 1992 کنسنسس میں۔ ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ یہ ایک بہت مبہم سا معاہدہ تھا، ہے نا؟ جی، 2008 سے 2016 تک جب تائیوان میں KMT پارٹی کی حکومت تھی تو اسی مبہم فارمولے پر بات چل رہی تھی۔ KMT کہتی تھی کہ اس کا مطلب ہے ایک چین اپنی اپنی تشریح، یعنی ہم دونوں مانتے ہیں کہ ایک ہی چین ہے، لیکن ہمارے لیے وہ جمہوریہ چین یعنی تائیوان ہے اور بیجنگ کے لیے وہ عوامی جمہوریہ چین ہے۔ اس ابہام کی وجہ سے ایک طرح کا سٹیٹس کو قائم تھا۔ بالکل، لیکن پھر 2016 میں ژائی انگ ون اور ان کی DPP پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ وہ اس کنسنسس کو نہیں مانتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ صدر تائی نے اپنی افتتاحی تقریر میں اسے براہ راست قبول تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے بیجنگ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی۔ انہوں نے کہا کہ وہ جمہوریہ چین کے آئین کے تحت کام کریں گی اور 1992 کی بات چیت کے تاریخی حقائق کا احترام کرتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے امن کا پیغام تھا۔ لیکن بیجنگ نے اسے مسترد کر دیا۔ فوراً مسترد کر دیا۔ کیوں؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی درمیانی راہ نکلے؟ رچرڈ بش جیسے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بیجنگ کو DPP کو ایک دشمن کے طور پر پیش کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے اتحاد یعنی یونیفیکیشن کے مقصد کو زندہ رکھ سکیں۔ اور پھر جنوری 2019 میں صدر شی جن پنگ نے تو KMT کی ساری سیاست ہی ختم کر دی۔ جی، انہوں نے ایک ہی تقریر میں صاف کہہ دیا کہ 1992 کانسنسس کا مطلب ایک ملک دو نظام ہے اور بس۔ تو انہوں نے وہ ابہام ہی ختم کر دیا جس پر KMT کی پوری سیاست کھڑی تھی۔ بالکل۔ اس سے KMT کی اپنی اپنی تشریح والی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اب بیجنگ نے خود تشریح بتا دی تھی۔ اور تائیوان میں اس پر شدید رد عمل آیا ہوگا، خاص طور پر ہانگ کانگ کو دیکھنے کے بعد۔ بہت شدید۔ اسی وجہ سے صدر ژائی کو 2020 کے انتخابات میں تاریخی کامیابی ملی۔ یہ تو ہوا سفارتی دباؤ۔ شارپ پاور کے دوسرے طریقے کیا تھے؟ ڈس انفارمیشن وغیرہ؟ چین نے یونائٹڈ فرنٹ مہم کا بھرپور استعمال کیا۔ یونائٹڈ فرنٹ، یہ نام سننے میں تو کافی مثبت لگتا ہے۔ یہی تو اس کی چال ہے۔ یہ بیجنگ کی پرانی حکمت عملی ہے جس کے تحت وہ دوسرے معاشروں کے مختلف گروہوں، بزنس مین، سیاستدان، میڈیا، حتیٰ کہ جرائم پیشہ گروہوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تائیوان میں انہوں نے بیجنگ نواز سیاسی جماعتوں اور میڈیا گروپس جیسے وانٹ چائنا ٹائمز
کو فنڈنگ دی تاکہ وہ حکومت مخالف پروپیگنڈا پھیلائیں۔ جی، اور سوشل میڈیا پر ہزاروں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے تائیوان کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ اس کی کوئی حالیہ مثال؟ کووڈ-19 وبا کے دوران جب تائیوان اپنی مقامی ویکسین بنا رہا تھا تو چین سے منسلک ایکٹرز نے مہم چلائی کہ یہ ویکسین غیر محفوظ ہے۔ مقصد یہ تھا کہ حکومت پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے۔ یہ شارپ پاور کی ایک کلاسک مثال ہے۔ تو چین کے اس دباؤ کے جواب میں امریکہ کا پلے بک کیا تھا؟ انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ امریکہ کا جواب کئی محاذوں پر تھا۔ ایک تو انہوں نے تائیوان کے ساتھ سائبر سیکیورٹی میں تعاون بڑھایا۔ گلوبل کوپریشن اینڈ ٹریننگ فریم ورک یعنی GCTF کے ذریعے امریکہ اور تائیوان نے مل کر دوسرے ممالک کو ڈس انفارمیشن کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دی۔ لیکن سب سے بڑا قدم تو وہ قوانین تھے جو ٹرمپ انتظامیہ کے دوران کانگریس نے منظور کیے۔ جی، وہ سب سے نظر آنے والا قدم تھا۔ کون سے قوانین تھے یہ، اور کیا یہ واقعی مؤثر تھے؟ ان میں سب سے اہم تھا TAPII ایکٹ۔ اس قانون نے امریکی حکومت کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ان ممالک کی مدد کرے جو تائیوان کے ساتھ ہیں اور ان پر دباؤ ڈالے جو بیجنگ کے کہنے پر تائیوان سے تعلقات توڑ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے تائیوان کے دوستوں کو پیغام تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ پھر تائیوان ٹریول ایکٹ آیا، جس نے امریکی اور تائیوانی حکام کے درمیان ہر سطح پر دوروں کی حوصلہ افزائی کی، جو پہلے بہت چھپ کر ہوتے تھے۔ اور دفاعی شعبے میں نے سنا ہے کہ ہر سال کے دفاعی بجٹ میں بھی تائیوان کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا تھا۔ جی، ہر سال جو ڈیفینسی بجٹ کا قانون یعنی NDAA پاس ہوتا ہے، اس میں جان بوجھ کر تائیوان کے ساتھ فوجی تعاون اور اسلحے کی فروخت کی شقیں ڈالی جانے لگی تاکہ یہ تعلقات معمول کا حصہ بن جائیں۔ تو یہ سب صرف کاغذ پر تھا یا زمین پر بھی کچھ نظر آیا؟ نہیں، عملی اقدامات بھی بہت ٹھوس تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے 4 سالوں میں تائیوان کو $15 ارب سے زیادہ کے ہتھیار بیچے۔ $15 ارب؟ جی، جس میں F-15V جیسے جدید لڑاکا طیارے بھی شامل تھے۔ یہ رقم اوباما کے 8 سالوں سے بھی زیادہ ہے۔ امریکی جنگی جہازوں نے تائیوان آبنائے سے گزرنا ایک معمول بنا لیا، اور سفارتی سطح پر بھی بہت کچھ ہوا، جیسے کہ وہ اعلیٰ امریکی حکام کے دورے۔ بالکل۔ ہیلتھ سیکرٹری ایلیکس آزار اور پھر انڈر سیکرٹری کیتھ کرچ نے تائیوان کا دورہ کیا۔ یہ 1979 کے بعد سے اعلیٰ ترین سطح کے امریکی دورے تھے۔ یہ بیجنگ کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ یہ سب اقدامات تائیوان کے نقطہ نظر سے تو بہت متاثر کن لگتے ہیں، لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ امریکہ کی پالیسی میں واقعی کوئی بنیادی تبدیلی تھی، یا یہ زیادہ تر علامتی تھا، دکھاوا تھا؟ اور یہی اس دور کی سب سے بڑی کنفیوژن اور سب سے اہم سوال ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے قانون، جیسے تائیوان ٹریول ایکٹ، وہ نان بائنڈنگ تھے۔ نان بائنڈنگ مطلب صدر پر عمل کرنا لازم نہیں تھا؟ جی، ان میں سینس آف کانگریس کی زبان استعمال کی گئی تھی، یعنی یہ کانگریس کی خواہش کا اظہار تو ہے، لیکن حتمی فیصلہ ایگزیکٹو برانچ کا ہے۔ تو ایک طرف کانگریس تائیوان کی حمایت میں قوانین کا ڈھیر لگا رہی تھی، لیکن حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کا ہی تھا۔ بالکل، اور صدر ٹرمپ کا رویہ خالصتاً لین دین والا تھا۔ کتاب میں ایک رپورٹ کا حوالہ ہے کہ جب انہیں اپنے قومی سلامتی کی مشیر کے تائیوان دورے کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اس سے چین کے ساتھ ان کی ٹریڈ ڈیل متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل تھا، علامتی حمایت اور حقیقی غیر یقینی کا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام اقدامات کے باوجود امریکہ اپنی پرانی ون چائنا پالیسی پر سختی سے قائم تھا؟ جی ہاں، امریکی حکام ہر قدم کے بعد یہ واضح کرتے تھے کہ ان کی ون چائنا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ جب صدر چائی نے امریکہ میں ٹرانزٹ کے دوران تقریر کی تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انہیں تائیوان اتھارٹیز کی نمائندہ کہا، ایک ملک کی سربراہ نہیں۔ اوہ! یہاں تک کہ جب سیکرٹری پومپیو نے نومبر 2020 میں ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ تائیوان چین کا حصہ نہیں رہا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا بیان تھا۔ بہت بڑا بیان تھا۔ لیکن صرف 2 مہینے بعد جنوری 2021 میں انہوں نے خود ہی اس بیان سے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا کہ امریکہ 3 کمیونیکیٹس کا احترام کرتا ہے۔ تو اگر یہ سب اتنا نازک تھا اور پالیسی بھی نہیں بدلی، تو ان تمام قانونوں اور دوروں کا اصل فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں، اگرچہ یہ اقدامات علامتی تھے، لیکن انہوں نے مستقبل کی امریکی انتظامیہ کے لیے ایک قانونی بنیاد اور لچک فراہم کی۔
ان قانونوں کی وجہ سے مستقبل میں کوئی بھی صدر اگر تائیوان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہے تو اس کے پاس ایسا کرنے کی قانونی اتھارٹی موجود ہوگی۔ اچھا، تو جو چیزیں پہلے غیر رسمی تھیں اب انہیں قانونی جواز مل گیا تھا؟ جی، یہ اپنے آپ میں ایک اہم تبدیلی ہے۔ کتاب کا یہ حصہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک بالکل آخری اقدام کا ذکر کرتا ہے، ایک خفیہ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کرنا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک بہت ڈرامائی اقدام تھا۔ جنوری 2021 میں بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے صرف ایک ہفتہ پہلے ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اوبرائن نے یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹریٹجک فریم ورک فار دا انڈو پیسیفک نامی ایک دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کر دیا۔ یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہوگی۔ جی، یہ 2018 میں بنی تھی اور تب سے ٹاپ سیکرٹ تھی۔ اور اس دستاویز میں ایسا کیا خاص تھا؟ اس میں چین کا مقابلہ کرنے اور تائیوان سمیت فرسٹ آئیلینڈ چین کے ممالک کے دفاع کرنے کی واضح حکمت عملی بیان کی گئی تھی۔ اس میں صاف لکھا تھا کہ امریکہ کو چین کو فرسٹ آئیلینڈ چین کے اندر فضائی اور سمندری برتری حاصل کرنے سے روکنا ہوگا اور تائیوان کو اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھانے میں مدد دینی ہوگی۔ اور اسے عین اقتدار کی منتقلی سے پہلے پبلک کرنے کا مقصد تھا آنے والی بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ ڈالنا کہ وہ چین کے خلاف سخت پالیسی کو جاری رکھیں۔ تو ٹرمپ انتظامیہ نے جاتے جاتے انڈو پیسیفک کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک کو ڈی کلاسیفائی کر دیا۔ یہ فریم ورک بنیادی طور پر چین کے ساتھ مقابلے اور تائیوان کی حمایت کی پالیسی کو مستقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ باب نمبر 5، بائیڈن کی کثیر الجماعتی اور جمہوری لچک۔ جی، بائیڈن انتظامیہ نے جب اقتدار سنبھالا تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہی امریکہ چین تعلقات تھے، جو ٹرمپ کے دور میں کافی خراب ہو چکے تھے۔ اور سب کی نظریں اسی بات پر تھیں کہ کیا بائیڈن ٹرمپ کی پالیسیوں کو مکمل طور پر بدل دیں گے یا انہیں کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھیں گے۔ بالکل، اور اس کا اشارہ ہمیں فوراً ہی مل گیا۔ بائیڈن انتظامیہ نے تائیوان کے معاملے پر ٹرمپ کی طرح سخت موقف تو اپنایا، لیکن ان کا انداز آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نپاتلا اور محتاط تھا۔ اچھا، تو مطلب جارحانہ بیانات سے گریز کیا لیکن عملی اقدامات سے حمایت جاری رکھی؟ جی بالکل، اس کی سب سے بڑی مثال تھی 20 جنوری 2021 کو بائیڈن کی افتتاحی تقریب۔ 1979 کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب تائیوان کے ڈی فیکٹو سفیر شاؤ بے کیم او باقاعدہ طور پر مدعو کیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا علامتی قدم تھا۔ یعنی بغیر شور مچائے ایک بڑا پیغام دے دیا گیا۔ اور جب چین نے تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزیاں شروع کی تب بھی بائیڈن انتظامیہ کا رد عمل کافی سخت تھا۔ جی، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف تشویش کا اظہار کیا بلکہ بیجنگ کو واضح طور پر کہا کہ وہ اس طرح کے فوجی دباؤ کو روکے، اور ساتھ ہی انہوں نے تائیوان کے لیے امریکہ کی راک سالڈ یعنی چٹان جیسی مضبوط حمایت کا اعادہ کیا۔ یہ راک سالڈ کا لفظ بہت اہم ہے نا؟ بہت اہم، کیونکہ یہ چین کو ایک واضح لکیر دکھا رہا تھا۔ یہاں ایک پالیسی میں تبدیلی بھی نظر آئی جو کافی دلچسپ ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کہا کہ تائیوان کے مسئلے کا حل تائیوان کے عوام کی خواہشات اور بہترین مفادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ پچھلی کچھ انتظامیوں کے موقف سے مختلف تھا، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جارج ڈبلیو بش کے بعد سے امریکی انتظامیہ یہ کہتی آئی تھی کہ حل دونوں طرف یعنی چین اور تائیوان کے لوگوں کی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ لیکن بائیڈن نے صرف تائیوان کی عوام پر زور دیا؟ بالکل، انہوں نے گیند ایک طرح سے تائیوان کے کورٹ میں ڈال دی، جو بیجنگ کے لیے یقیناً ایک ناگوار پیغام تھا۔ اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ ون چائنا پالیسی کا ذکر کم کرنا اور اس کی جگہ ریگن دور کے 6 ایشورنسز پر زیادہ زور دینا تھا۔ یہ 6 ایشورنسز کیا ہے؟ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں گی؟ ضرور، دیکھیں 6 ایشورنسز دراصل 1982 میں ریگن انتظامیہ کی طرف سے تائیوان کو دی گئی 6 یقین دہانیاں تھیں۔ ان میں یہ وعدے شامل تھے کہ امریکہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں کرے گا یا تائیوان پر چین کے ساتھ مذاکرات کے لیے دباؤ نہیں ڈالے گا۔ اچھا، اور یہ بھی کہ وہ تائیوان کی خود مختاری پر چین کے دعوے کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ان پر زور دینے کا مطلب یہ تھا کہ بائیڈن انتظامیہ چین کے دباؤ میں آئے بغیر تائیوان کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ تو بنیادی طور پر ٹرمپ والی سختی برقرار رکھی لیکن اسے ایک منظم سفارتی فریم ورک میں ڈال دیا۔
لیکن بائیڈن کا نعرہ تھا امریکہ از بیک، اس کا چین کے حوالے سے کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ امریکہ اب اکیلے نہیں کھیلے گا، بلکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین کا مقابلہ کرے گا۔ بائیڈن نے چین کو امریکہ کا سب سے سنگین مقابل تو کہا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جہاں امریکی مفاد میں ہوگا، جیسے ماحولیاتی تبدیلی، وہاں بیجنگ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں گے۔ اور یہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی سے ایک واضح تبدیلی تھی۔ جی، جس نے اتحادیوں کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ تو یہ تو بائیڈن انتظامیہ کے شروعاتی اقدامات تھے، لیکن سوال یہ تھا کہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی نے جو عالمی ساخت کو نقصان پہنچایا تھا، اسے کیسے بحال کیا جائے؟ یہیں پر ان کی ٹیم کا توازن اور قانونی حیثیت بحال کرنے کا منصوبہ سامنے آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بائیڈن کی پوری قومی سلامتی کی ٹیم، چاہے وہ سیکریٹریٹ آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن ہو یا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیون، اس بات پر متفق تھیں کہ چین پر سختی ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ٹرمپ کا طریقہ کار غلط تھا۔ وہ ایک کیلیبریٹڈ انداز اپنانا چاہتے تھے۔ جی، اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک مستحکم اور نپاتلا انداز۔ جیک سولیون اور کرٹ کیمبل نے تو اس بارے میں 2019 میں ہی لکھ دیا تھا، ہے نا، کہ صرف مقابلہ کرنے کی پالیسی خطرناک ہو سکتی ہے۔ جی، انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ سوچنا ایک غلطی ہوگی کہ صرف دباؤ ڈالنے سے چین جھک جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح چین کے ساتھ صرف تعلقات بڑھانے سے اس کے سیاسی نظام میں تبدیلی نہیں آئی، اسی طرح صرف مخالفت کرنے سے بھی وہ اپنی پالیسیاں نہیں بدلے گا۔ تو پھر ان کا مقصد کیا تھا؟ اگر وہ چین کے نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو پھر وہ حاصل کیا کرنا چاہتے تھے؟ سلیون نے اسے بہت خوبی سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد چین کو بدلنا نہیں، بلکہ ایک ایسا بین الاقوامی معمول بنانا ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات اور اقدار کے لیے زیادہ سازگار ہو۔ یعنی کھیل کے میدان کو اس طرح ترتیب دینا کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کھلاڑی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور اس کے لیے انڈو پیسیفک آرڈر کی لیجیٹیمیسی یعنی قانونی حیثیت کو بحال کرنا ضروری تھا۔ یہ لیجیٹیمیسی ٹرمپ کے دور میں کمزور پڑ گئی تھی۔ جی، کیونکہ جب امریکہ خود ہی بین الاقوامی معاہدوں سے پیچھے ہٹ رہا تھا تو وہ چین کو قواعد پر مبنی آرڈر کی پاسداری کرنے کے لیے کیسے کہہ سکتا تھا؟ صحیح کہا۔ بائیڈن کی ٹیم کا پہلا کام اس ساخت کو بحال کرنا تھا، تاکہ وہ چین کو کہہ سکیں کہ اگر آپ عالمی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو قواعد کے مطابق کھیلنا ہوگا۔ اس سے اگلا موضوع جڑتا ہے، کثیر الجہدی قوم پرستی، چین اور تائیوان۔ بائیڈن نے صدر بنتے ہی سب سے پہلے اپنے اتحادیوں سے بات کی، آسٹریلیا، برطانیہ، جاپان، بھارت، اور چینی صدر شی جن پنگ سے انہوں نے بعد میں بات کی۔ یہ ٹائمنگ تو بہت سوچ سمجھ کر کی گئی ہوگی۔ یقیناً یہ ایک واضح پیغام تھا کہ امریکہ اب اکیلا نہیں ہے۔ جب بائیڈن نے شی جن پنگ سے بات کی تو وہ صرف امریکہ کی طرف سے نہیں بلکہ ایک متحدہ محاذ کی طرف سے بات کر رہے تھے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اتحادیوں پر اس تمام تر توجہ کے باوجود بائیڈن کی پالیسی میں ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ قوم پرستی کی گونج بھی سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے شی جن پنگ کو کہا کہ ان کی اولین ترجیح امریکی عوام کی سلامتی اور خوشحالی ہے۔ اور اسی تضاد کو کچھ ماہرین ملٹی لیٹرل نیشنلزم کہتے ہیں، یعنی دوستوں کے ساتھ مل کر کام تو کرنا، لیکن ہر فیصلے کا محور اپنے ملک کا مفاد ہی رکھنا۔ سیکریٹری بلنکن نے بھی یہی کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کا امریکی خاندانوں اور ورکرز کی زندگیوں سے براہ راست تعلق ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اسی لیے انہوں نے ٹرمپ دور کے ٹیرف بھی نہیں ہٹائے۔ کیا وہ ٹرمپ کی تجارتی جنگ سے متفق تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ دراصل بائیڈن انتظامیہ کو یہ ٹیرفز ایک لیوریج کے طور پر نظر آ رہے تھے۔ انہیں ہٹا کر وہ چین کے ساتھ سودے بازی کا ایک اہم ٹول کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تو حکمت عملی یہ تھی کہ دباؤ برقرار رکھو، لیکن اتحادیوں کو ساتھ ملا کر اس دباؤ کو زیادہ مؤثر بناؤ۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی TPP جیسے بڑے تجارتی معاہدے میں بھی واپس نہیں گئے۔ بالکل، کیونکہ TPP میں واپسی سیاسی طور پر امریکہ کے اندر بہت مشکل تھی۔ اس کی بجائے انہوں نے ایک نئے انڈو پیسیفک اکنامک فریم ورک کی بات کی، لیکن اس دوران چین نے خاموشی سے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اچھا، انہوں نے RCEP معاہدہ نافذ کیا اور TPP کے نئے ورژن میں بھی شامل ہونے کی کوشش کی۔ جی، چین نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی جو امریکہ نے چھوڑا تھا۔ اس معاشی مقابلے سے بات آتی ہے امریکہ کی معاشی اور ہائی ٹیک لچک کو محفوظ بنانے کی۔
بائیڈن انتظامیہ نے سپلائی چینز پر بہت زیادہ زور دیا، ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ کووڈ-19 نے یہ واضح کر دیا تھا کہ امریکہ اہم چیزوں جیسے ادویات اور میڈیکل سپلائیز کے لیے دوسرے ممالک، خاص طور پر چین، پر کتنا انحصار کرتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اس انحصار کو ایک قومی سلامتی کا خطرہ سمجھا۔ تو ان کا مقصد تھا کہ سیمی کنڈکٹرز، ادویات اور بیٹریوں جیسی اہم چیزوں کی سپلائی چینز کو محفوظ بنایا جائے۔ جی، تاکہ کسی بھی بحران کی صورت میں امریکہ کو بلیک میل نہ کیا جا سکے۔ اور اس میں سب سے اہم شعبہ سیمی کنڈکٹرز کا ہے۔ اسے آج کی دنیا کا نیا تیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اسے یوں سمجھیں کہ سیمی کنڈکٹر یا کمپیوٹر چپس آج کی دنیا کی ہر جدید چیز کی بنیاد ہیں۔ آپ کے فون سے لے کر گاڑیوں تک اور میزائل سسٹم سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک سب کچھ ان پر چلتا ہے۔ اور جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے وہی آگے ہے۔ بالکل، وہی عالمی معیشت اور فوج کی گاڑی چلا سکتا ہے۔ چین دنیا میں چپس کا سب سے بڑا خریدار ہے، لیکن وہ جدید چپس خود نہیں بنا سکتا اور 80% سے زیادہ درآمد کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے چین کی اس کمزوری کو نشانہ بنایا؟ جی ہاں، بائیڈن انتظامیہ نے نہ صرف ٹرمپ دور کی پابندیاں جاری رکھیں بلکہ انہیں مزید سخت کیا۔ انہوں نے چین کی چپ بنانے والی کمپنیوں کو جدید ٹیکنالوجی کی فروخت پر پابندی لگا دی تاکہ وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جائیں۔ لیکن امریکہ اکیلے تو یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں تائیوان کا کردار بہت اہم ہے نا؟ بہت ہی زیادہ اہم۔ تائیوان کی کمپنی TSMC دنیا کی سب سے جدید چپس بناتی ہے اور عالمی مارکیٹ کے 84% حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ اس کھیل کی سب سے بڑی کھلاڑی ہے۔ اور امریکہ نے TSMC کو ایریزونا میں فیکٹری لگانے پر بھی قائل کیا؟ جی، $12 بلین کی لاگت سے۔ یہ امریکہ کی سپلائی چین کو محفوظ بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ اگر تائیوان کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری اتنی اہم ہے تو اگر چین اس پر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے نتائج تو تباہ کن ہوں گے۔ یہ بائیڈن انتظامیہ کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ اگر چین تائیوان پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو وہ دنیا کی ہائی ٹیک سپلائی چین کا گلا گھونٹ سکتا ہے۔ اس کے امریکی قومی سلامتی اور عالمی معیشت پر ناقابل تصور اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی لیے تائیوان کی حفاظت اتنی اہم ہے۔ جی، اسی خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ایک اور اہم قدم کوڈ کا استعمال تھا۔ بائیڈن نے اس گروپ کو بہت اہمیت دی۔ جی، کوڈ یعنی کوادریلیٹرل سیکیورٹی ڈائیلاگ، جس میں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا شامل ہیں، ٹرمپ کے دور میں دوبارہ زندہ ہوا تھا، لیکن بائیڈن نے اسے صدر کی سطح تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اپنے پہلے 6 مہینوں میں ہی 2 کوڈ سمٹ کی میزبانی کی۔ کیا یہ چین کے خلاف ایک فوجی اتحاد تھا؟ کوئی ایشین نیٹو جیسا؟ سرکاری طور پر تو ایسا بالکل نہیں کہا گیا۔ ان ملاقاتوں میں چین کا نام تک نہیں لیا گیا اور بات چیت ویکسین، موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی جیسے موضوعات پر مرکوز رہی۔ لیکن سب جانتے تھے کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ مقصد خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے معاشی اور فوجی اثر و رسوخ کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا تھا۔ یہ ممالک مل کر ایک آزاد، کھلے اور جامع انڈو پیسیفک کا ویژن پیش کر رہے تھے، جو دراصل چین کے کنٹرول والے نظام کا متبادل تھا۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ پیغام تھا۔ جی، جیک سلون نے بعد میں کہا بھی کہ ہرگاہ یہ ملاقاتیں چین کے بارے میں نہیں تھیں، لیکن رہنماؤں کو چین کے بارے میں کوئی وہم نہیں ہے۔ سب کو پتا تھا کہ اصل چیلنج کیا ہے۔ اس سے بائیڈن کے اس نظریے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ یہ مقابلہ صرف ممالک کے درمیان نہیں بلکہ 2 مختلف نظاموں کے درمیان ہے، جمہوریت بمقابلہ آمریت۔ بالکل، بائیڈن نے اس مقابلے کو ایک نظریاتی جنگ کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے کئی بار کہا کہ شی جن پنگ جیسے آمروں کا خیال ہے کہ جمہوریتیں 21ویں صدی میں کامیاب نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہ فیصلے کرنے میں بہت سست ہوتی ہیں، جبکہ آمریتیں تیزی سے کام کر سکتی ہیں۔ اپریل 2021 میں کانگریس سے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا تھا، ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جمہوریت اب بھی کام کرتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط بیان تھا۔ جی، اور انہوں نے یہ پیغام G7 سمٹ میں بھی دہرایا۔
انہوں نے شی جن پینگ کے ساتھ اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیشہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں جیسی اقدار کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا کیونکہ یہ امریکہ کی پہچان ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ دوبارہ دنیا بھر میں جمہوریت پھیلانے کے لیے فوجی مداخلت کرے گا، جیسا کہ عراق یا افغانستان میں ہوا؟ نہیں، اور یہ ایک اہم تبدیلی تھی۔ سیکریٹری بلنکن نے واضح کیا کہ امریکہ مہنگی فوجی مداخلتوں یا طاقت کے ذریعے حکومتیں گرانے کی کوشش کر کے جمہوریت کو فروغ نہیں دے گا۔ وہ اپنے اتحادیوں کو مضبوط کر کے اور اپنی مثال قائم کر کے یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی ایک کوشش تھی، جی، اور اس سب کے مرکز میں تائیوان تھا۔ بائیڈن انتظامیہ نے تائیوان کے لیے اپنی چٹان جیسی مضبوط وابستگی کو کیسے عملی جامہ پہنایا؟ انہوں نے کئی محاذوں پر کام کیا۔ بائیڈن نے شی جن پنگ کے ساتھ اپنی پہلی ہی فون کال میں تائیوان، ہانگ کانگ اور سنکیانگ میں چین کے اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ گفتگو کا آغاز ہی ایک اختلافی نوٹ پر کرنا تھا۔ اور شی جن پنگ کا رد عمل کیا تھا؟ صدر شی نے بہت سختی سے جواب دیا اور خبردار کیا کہ یہ تمام معاملات چین کے اندرونی معاملات ہیں اور امریکہ کو چین کے بنیادی مفادات کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے دھمکی تھی کہ وہ ان معاملات سے دور رہے۔ بالکل، لیکن امریکہ دور نہیں رہا۔ ستمبر 2021 میں یہ خبر سامنے آئی کہ بائیڈن انتظامیہ تائپے اکنامک اینڈ کلچرل ریپرزنٹیٹیو آفس کا نام بدل کر تائیوان ریپرزنٹیٹیو آفس رکھنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا قدم ہوتا۔ جی، سفارتی طور پر یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا کیونکہ یہ تائیوان کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے قریب لے جاتا۔ بیجنگ نے اس پر شدید مخالفت کی۔ اس کے علاوہ اپریل 2021 میں بائیڈن نے ایک غیر سرکاری وفد بھی تائپے بھیجا تھا۔ جی، اور اسے صدر کی طرف سے ایک ذاتی اشارہ قرار دیا گیا۔ اس وفد میں بائیڈن کے قریبی دوست اور سابق سینیٹرز شامل تھے۔ اس کا مقصد صدر سائی انگ وین کو یہ یقین دلانا تھا کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر امریکہ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ بیانات میں بھی تائیوان کا ذکر کیا۔ جی، پہلی بار انہوں نے آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ چین کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ اب امریکہ کے اتحادی بھی اس مسئلے پر متحد ہیں۔ اور پھر بائیڈن کا وہ بیان آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا چینی حملے کی صورت میں امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا، تو انہوں نے کہا، ہاں، ہمارا ایسا کرنے کا عزم ہے۔ یہ تو امریکہ کی دہائیوں پرانی اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک دھماکہ تھا۔ وائٹ ہاؤس نے فوراً وضاحت جاری کی کہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ بیجنگ کو جان بوجھ کر دیا گیا ایک غیر رسمی اشارہ تھا۔ اچھا، ایک اور بڑا انکشاف یہ تھا کہ امریکی فوجی دستے پہلے سے تائیوان میں موجود تھے۔ یہ بات پہلی بار صدر سائی نے خود تسلیم کی؟ جی، صدر سائی انگ وین نے ایک انٹرویو میں تصدیق کی کہ امریکی فوجی تائیوان کی افواج کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ تھا، لیکن صدر کی طرف سے اس کی تصدیق نے اسے سرکاری حیثیت دے دی۔ اس پر چین نے شدید احتجاج کیا ہوگا۔ بالکل، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ خاموشی سے تائیوان کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھا رہی تھی۔ ان تمام اقدامات کی وجہ سے دونوں ممالک کے تعلقات میں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہوگی، اور اس کا اظہار ہمیں مارچ 2021 کی الاسکا میٹنگ میں دیکھنے کو ملا، جو ایک بہت ہی سرد ملاقات تھی۔ سرد شاید ایک چھوٹا لفظ ہے، وہ ملاقات تو برفانی طوفان کی طرح تھی۔ یہ بائیڈن انتظامیہ کے اعلیٰ حکام اور ان کے چینی ہم منصبوں کے درمیان پہلی آمنے سامنے ملاقات تھی۔ اور ملاقات شروع ہوتے ہی ماحول گرم ہو گیا۔ بالکل، کیمروں کے سامنے بلنکن نے اپنے ابتدائی ریمارکس میں سنکیانگ، ہانگ کانگ اور تائیوان میں چین کے اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اور اس کے جواب میں چین کا ردعمل غیر معمولی تھا۔ جی، چین کے اعلیٰ سفارتکار یانگ جیچی نے ایک طویل اور سخت تقریر کی۔ انہوں نے امریکہ پر روانتی آمیز رویے کا الزام لگایا اور وہ تاریخی جملہ کہا کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ چین سے طاقت کی پوزیشن سے بات کرے۔ انہوں نے امریکہ کے اپنے اندرونی مسائل کا بھی ذکر کیا۔ جی، جیسے کہ نسلی امتیاز۔
یہ صرف تلخ کلامی نہیں تھی، یہ دنیا کے سامنے ایک واضح اعلان تھا کہ چین اب امریکہ کو برابری کی سطح پر دیکھتا ہے اور پرانے سفارتی اصولوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تعلقات میں ایک نئے، زیادہ کانفرنٹیشنل دور کا آغاز تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ اس تلخ تبادلے کے بعد ہونے والی بات چیت بغیر کسی مشترکہ بیان کے ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بھی ملاقاتوں میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے پھر نومبر 2021 میں بائیڈن اور شی کے درمیان ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس میٹنگ کا مقصد کسی بڑی پیش رفت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ تعلقات کو مکمل طور پر پٹری سے اترنے سے بچانا تھا۔ بائیڈن نے اس میٹنگ میں امریکہ کی ون چائنا پالیسی کی توثیق کی، جو کہ تائیوان ریلیشنز ایکٹ، 3 مشترکہ اعلامیوں اور 6 ایشورنسز پر مبنی ہے۔ یہ چین کو ایک طرح کی یقین دہانی تھی۔ شی کا لہجہ پھر بھی کافی سخت تھا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ تائیوان کی آزادی کی حمایت کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، اور جو آگ سے کھیلے گا وہ جل جائے گا۔ یہ ایک براہ راست دھمکی تھی۔ چینی پریس ریلیز میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا۔ جی، اور بعد میں بائیڈن نے اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آزادی کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، لیکن یہ فیصلہ بالآخر تائیوان کے لوگوں کو خود کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی نازک پوزیشن تھی۔ تو اس میٹنگ کا اصل نتیجہ کیا نکلا؟ اصل نتیجہ یہ تھا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسابقت کو ذمہ داری سے سنبھالا جائے تاکہ یہ تنازع میں تبدیل نہ ہو۔ انہوں نے رابطے کے چینلز کو کھلا رکھنے پر زور دیا۔ بنیادی طور پر یہ ملاقات تعلقات میں ایک حفاظتی باڑ لگانے کی کوشش تھی، تاکہ اگر چیزیں خراب ہوں تو وہ مکمل تباہی کی طرف نہ جائیں۔ چیپٹر 6 تائیوان اسٹریٹ ان دی ایرا آف فورٹریس امریکہ سے شروع کریں گے۔ جی، تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، کیا بائیڈن کی چین پالیسی واقعی ٹرمپ سے مختلف تھی، یا صرف آپ کہہ لیں کہ انداز بدلا تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور کتاب کا جواب بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہاں، کیونکہ انداز تو بالکل مختلف تھا۔ بالکل، ٹرمپ کا انداز جارحانہ تھا، امریکہ فرسٹ والا، جبکہ بائیڈن نے آتے ہی اتحادیوں یعنی ایلائز کی بات کی۔ لیکن ڈین چن کہتے ہیں کہ بنیاد وہ نہیں بدلی۔ بائیڈن انتظامیہ نے چین کے خلاف ٹرمپ کے سخت رویے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے مزید انسٹیٹیوشنلائز کیا۔ اچھا، یعنی اسے ایک باقاعدہ نظام کا حصہ بنا دیا۔ جی، فرق صرف طریقے کا تھا۔ بائیڈن نے اس مقابلے کو 2 ملکوں کی جنگ نہیں بلکہ 2 نظاموں کی جنگ بنا دیا، یعنی لبرل ڈیموکریسی بمقابلہ اتھارٹیرینزم۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، مقابلہ انفرادی سے نظریاتی ہو گیا۔ اچھا، اس پوری تصویر میں تائیوان کہاں فٹ ہوتا تھا؟ واشنگٹن میں کیا سوچ تھی؟ یہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ کتاب بتاتی ہے کہ واشنگٹن میں تائیوان پر ایک مکمل بائی پارٹیسن کنسنسس تھا۔ مطلب ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں متفق تھے؟ دونوں متفق تھے، اور آج کل کے پولرائزڈ امریکہ میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ شاید ہی کسی چیز پر متفق ہوں، لیکن چین اور تائیوان پر وہ تقریباً ایک ہی صفحے پر تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان اب صرف ایک ایشو نہیں رہا تھا امریکہ چین تعلقات میں؟ بالکل، اسے اب ایک الگ خود مختار حیثیت سے دیکھا جا رہا تھا۔ پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ خطے میں امن کے لیے اصل خطرہ بیجنگ کی طرف سے ہے، تائیوان کی طرف سے نہیں۔ اچھا، ان کا کہنا تھا کہ 2008 کے بعد سے تائیوان نے کوئی اشتعار انگیزی نہیں کی۔ تو اسی سوچ کے تحت ٹرمپ اور بائیڈن دونوں نے ایک بہت پرانی پالیسی جاری رکھی، اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی۔ اسٹریٹیجک ایمبیگویٹی، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر ابہام قائم رکھنا۔ امریکہ صاف صاف نہیں بتاتا کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو وہ فوجی مداخلت کرے گا یا نہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا توازن ہے؟ جی، ایک بہت نازک توازن۔ مقصد ہے چین کو حملے سے روکنا، کیونکہ ہو سکتا ہے امریکہ آ جائے، اور ساتھ ہی تائیوان کو بھی آزادی کا اعلان کرنے سے روکنا، کیونکہ ہو سکتا ہے امریکہ نہ آئے۔ دلچسپ۔ کتاب میں 2020 کی ایک مثال ہے۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھا جواب نہیں دیا، بس کہا چین جانتا ہے میں کیا کروں گا۔ یہ کلاسک اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی ہے۔
لیکن کیا یہ پالیسی اب کچھ پرانی نہیں ہو گئی؟ مطلب چین اب اتنا طاقتور ہو چکا ہے، کیا اس ابہام سے اسے غلط پیغام نہیں جا رہا؟ بالکل، یہی بحث اس وقت واشنگٹن میں چل رہی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے اندر بھی اس پر بہت بحث تھی۔ کچھ لوگ جیسے کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے رچرڈ ہاس، وہ اب اسٹریٹجک کلیئرٹی یعنی واضح پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ صاف صاف بتا دیا جائے جی، کہ اب ابہام کافی نہیں، واضح پیغام دینا ہوگا۔ لیکن اس میں خطرہ بہت تھا۔ ایک تو یہ کہ چین بھڑک سکتا تھا، اور دوسرا تائیوان میں آزادی کے حامیوں کو شہرت مل سکتی تھی، جو حالات کو مزید بگاڑ سکتا تھا۔ یہ توازن تو واقعی بہت نازک ہے۔ کتاب میں اس حوالے سے 2020 کے امریکی انتخابات کا ایک بڑا دلچسپ تاریخی موازنہ کیا گیا ہے 1948 کے الیکشن سے۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ اس باب کا میرے خیال میں سب سے شاندار حصہ ہے۔ 2020 میں تائیوان میں عام رائے یہ تھی کہ ٹرمپ کی جیت ان کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ بائیڈن اوباما کی طرح چین کے لیے نرم رویہ رکھیں گے۔ کتاب اس کا موازنہ کرتی ہے 1948 سے۔ تب چین میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ چیانگ کائی شیک اور ماؤ زے تنگ والی۔ بالکل۔ تو چیانگ کائی شیک کی حکومت ریپبلکن امیدوار تھامس ڈیوی کی کھل کر حمایت کر رہی تھی۔ انہیں بھی یہی خوف تھا کہ ڈیموکریٹ صدر ہیری ٹرومن انہیں کمیونسٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے۔ واہ، مطلب صورتحال تقریباً ایک جیسی تھی 72 سال بعد بھی۔ تو کیا دونوں صورتوں میں یہ ڈر سچ ثابت ہوا؟ نہیں، اور یہی اس موازنے کا سبق ہے۔ 1948 میں ٹرومن ذاتی طور پر چیانگ کائی شیک کو ناپسند کرتے تھے، لیکن امریکی مفادات کی وجہ سے انہوں نے تائیوان کی حمایت جاری رکھی اور 7واں بحری بیڑا بھی بھیجا۔ جی، اور ٹھیک اسی طرح بائیڈن نے بھی صدر بننے کے بعد چین پر سخت پالیسی برقرار رکھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ جب امریکہ کے قومی مفاد کی بات آتی ہے تو وہ صدور کی ذاتی پسند ناپسند سے اوپر ہوتی ہے۔ یعنی بائیڈن نے اوباما دور کی انگیجمنٹ والی پالیسی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، لیکن ان کا طریقہ ٹرمپ سے کیسے مختلف تھا؟ طریقہ کار بالکل مختلف تھا۔ ٹرمپ کی پالیسی تھی گو ایٹ الون، اکیلے چلو، خاص طور پر تجارتی جنگ میں۔ جی، جس سے اتحادی بھی ناراض ہوئے۔ بائیڈن نے اس کے برعکس کلیکٹیو لیوریج پر زور دیا، یعنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر چین پر دباؤ ڈالنا۔ ان کا فوکس چین کو بدلنے پر نہیں تھا، بلکہ امریکہ کی اپنی طاقت کو مضبوط کرنے پر تھا، اس کی معیشت، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر۔ ٹھیک ہے، تو اسٹریٹجک ایمبیگوٹی پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اب اسٹریٹجک کلیئرٹی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ امریکہ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتا؟ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود امریکہ کی اپنی ون چائنا پالیسی ہے۔ اچھا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ امریکہ کی ون چائنا پالیسی چین کے ون چائنا پرنسپل سے مختلف ہے۔ یہ تھوڑا سمجھائیں، ان میں کیا فرق ہے؟ چین کا اصول یہ ہے کہ تائیوان اس کا اٹوٹ انگ ہے، جبکہ امریکہ کی پالیسی کہتی ہے کہ ہم بیجنگ کے اس موقف کو ایکنالج کرتے ہیں، یعنی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایسا کہتے ہیں، لیکن ہم خود یہ پوزیشن نہیں لیتے۔ بالکل۔ امریکہ تائیوان کی خود مختاری پر کوئی پوزیشن نہیں لیتا۔ یہ ایک بہت ہی نازک سفارتی زبان ہے۔ ایک منٹ، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی سفارتی جگلری ہے؟ آپ مان بھی رہے ہیں اور نہیں بھی مان رہے۔ بالکل یہی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکہ ایک طرف بیجنگ کو تسلیم کرتا ہے اور دوسری طرف تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت تائیوان کو دفاعی ہتھیار بھی دیتا ہے۔ جب تک یہ متضاد پالیسی موجود ہے، مکمل اسٹریٹجک کلیئرٹی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جی، اسی لیے بائیڈن انتظامیہ نے بھی اس پالیسی کی گارڈ ریلز یعنی حدود کو برقرار رکھا، جیسے تائیوان کے حکام سے ملاقاتوں پر کچھ پابندیاں لگانا تاکہ بیجنگ کو غلط پیغام نہ جائے۔ اسی پیچیدگی کی وجہ سے شاید کتاب میں تائیوان آبنا کو دنیا کی سب سے خطرناک جگہ کہا گیا ہے۔ اس کی جڑ ایک کلاسک سیکیورٹی ڈائلیما میں ہے۔ یہ بین الاقوامی تعلقات کا ایک بہت پرانا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ایک اونچی دیوار کھڑی کر لیں، لیکن آپ کا پڑوسی اسے خطرہ سمجھے اور اپنے گھر پر کیمرے لگا لے۔ اور جواب میں آپ بھی کیمرے لگا لیں گے؟ بالکل۔ دونوں سمجھتے ہیں کہ وہ صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ تائیوان آبنا میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ امریکہ اور تائیوان اپنے اقدامات کو خالصتاً دفاعی سمجھتے ہیں، جیسے فوجی تعاون بڑھانا۔ جی، لیکن بیجنگ اسے اشتعال انگیزی اور سافٹ انڈیپینڈنس کی طرف ایک قدم سمجھتا ہے،
اور جواب میں مزید فوجی دباؤ بڑھاتا ہے۔ اس سے خطرناک چکر شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں امریکہ کے اتحادیوں کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ ایک اور پیچیدگی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ امریکہ کے اتحادی جیسے جرمنی، یہاں تک کہ جاپان، وہ چین کے ساتھ اپنے گہرے معاشی مفادات کی وجہ سے کوئی واضح پوزیشن لینے سے ہچکچاتے ہیں۔ وہ چین کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل۔ اس سے ایک متحدہ محاذ بنانے کی امریکی کوشش کمزور پڑ جاتی ہے۔ ہر ملک اپنے قومی مفاد کو پہلے دیکھتا ہے۔ اس پوری صورتحال پر یوکرین جنگ کا کیا اثر پڑا ہے؟ کیا اس نے بیجنگ کے حساب کتاب کو کچھ بدلا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ امریکہ اور چین دونوں عوامی سطح پر یوکرین اور تائیوان میں فرق پر زور دیتے ہیں۔ کیسے؟ امریکہ کہتا ہے کہ تائیوان کے ساتھ ہمارا تائیوان ریلیشنز ایکٹ کے تحت ایک قانونی عزم ہے جو یوکرین کے ساتھ نہیں تھا۔ دوسری طرف چین کہتا ہے کہ یوکرین ایک خود مختار ملک ہے جبکہ تائیوان اس کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو دونوں کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق نہیں۔ لیکن پردے کے پیچھے روس پر لگنے والی عالمی پابندیوں اور یوکرین کی مزاحمت نے شاید بیجنگ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ تائیوان پر حملے کی قیمت ان کی توقع سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ٹرمپ سے بائیڈن تک پالیسی کی سمت میں ایک حیران کن تسلسل نظر آتا ہے۔ طریقہ کار بھلے بدل گیا ہو۔ جی بالکل۔ اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کی پالیسی تمام بحث کے باوجود اب بھی قائم ہے۔ بنیادی چیلنج آج بھی وہی ہے، ایک طرف چین کو روکنا اور دوسری طرف اسے ایسی یقین دہانیاں بھی کروانا کہ کوئی بڑا تنازع نہ ہو جائے۔ بالکل۔ ڈین چن کی کتاب یہی دکھاتی ہے کہ امریکی پالیسی قومی مفادات، داخلی سیاست اور عالمی دباؤ کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ تائیوان آبنائے کا مستقبل اسی نازک توازن پر منحصر ہے۔ اور یہ توازن قائم رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ جی، بیجنگ کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ اتنا حساس اور ممکنہ طور پر خطرناک بنا ہوا ہے۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ امریکہ تائیوان تعلقات کا محور صرف چین کا مقابلہ کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود تائیوان کو ایک خوشحال اور جمہوری معاشرے کے طور پر مضبوط کرنا ہونا چاہیے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس خطے میں تمام فریقین کی توجہ صرف فوجی مقابلے سے ہٹ کر معاشی اور سماجی مضبوطی پر مرکوز ہو جائے تو کیا اس خطرناک سیکیورٹی ڈائلیما کو توڑا جا سکتا ہے؟ اور اس کی شکل کیا ہوگی؟